سورۃ آل عمران آیت نمبر 185۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورہم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ آیت نمبر 85 میں اخروی کامیابی کا معیار، یعنی موت تو ہر ایک کو آگے آ کے رہے گی، اور قیامت کے دن ان یہود کو ان کے اعمال کا بدلہ مل کے رہے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے من مات فقد قامت قیامتہ، یعنی جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ یہودوں کے لیے اس وقت اور رہتی دنیا کے لیے آیت ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ لفظ کیوں یوز کیا گیا؟ کیونکہ ہر چیز کا ایک مزہ ہوتا ہے۔ مثلا ہم بریانی کھاتے ہیں یا اچار کھاتے ہیں یا سویٹ ڈش کھاتے ہیں، اور ہم اکثر کہتے ہیں مزہ نہیں آیا، ذائقہ نہیں آیا۔ موت کا اتنا تلخ ذائقہ ہوگا، اتنا سخت ذائقہ ہوگا کہ اس زندگی کے تمام ذائقوں کو بھلا دے گا۔ اتنی موت کی سختی جس سے پناہ مانگی گئی، احادیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موت کی سختیوں سے پناہ مانگی گئی۔ تو یہ ذائقہ تمام ذائقوں کو بھلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی موت آسان کرے۔ اس لحاظ سے عذاب اور ثواب مرنے کے ساتھ ہی عالم برزخ میں شروع ہو جاتا ہے، جو میں نے حدیث کوٹ کی نا، من مات فقط قامت قیامتہ۔ اور کامیابی کا معیار یہ ہے کہ انسان دوزخ کے عذاب سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اس آیت میں ان لوگوں کا رد موجود ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں نہ دوزخ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور نہ جنت کی طلب رکھنی چاہیے، بلکہ محض اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے قبر کے عذاب اور دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگی اور مانگا کرتے تھے، اور جنت کے لیے دعا فرماتے تھے۔ صوفی جو ہمارے یہاں صوفیزم اور درویش اور عجیب باتیں اور جو من گھڑت قصے صحابہ کے ساتھ منسوخ کیے گئے کہ جی میں نہ جنت کی طلب میں عبادت کرتا ہوں نہ میں دوزخ کے ڈر سے، تو میں تو اللہ کے محبت میں، ایسا نہیں ہے۔ محبت اپنی جگہ، جتنے اعمال ہیں آپ کے اس میں اللہ کی رضا مطلوب ہونا چاہیے، ریاکاری اور دکھاوا نہیں۔ لیکن پناہ اس لیے مانگنی چاہیے کہ بشری تقاضے کے تحت کوئی لرزش بھول چوک ہو سکتی ہے، تو کسی کی آہ بھی لگ جاتی ہے، کسی اور کے ساتھ کیا ہوا ایسا معاملہ جو آپ کو بظاہر ہلکا لگتا ہے وہ بھی عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے انسان دعا مانگتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کریے گا اور ہمیں قبر کے عذاب اور دوزخ کے عذاب سے بچا کے رکھیے گا۔ تو انشاءاللہ کلو نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور سب سے بڑا جو اجر ہے جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں چلا گیا، فقد فاز، یہ ہے اصل کامیابی۔ آپ جتنی مرضی کا یہاں کامیابیاں حاصل کر لیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ آپ جتنی مرضی یہاں فکرے کر لیں، فکر آخرت کے مقابلے میں یہ بیکار ہے، کیونکہ جس کو بڑا غم لگ جاتا ہے اسے چھوٹے چھوٹے غم کچھ نہیں کہتے۔ جسے قبر کے عذاب اور فکر آخرت آ جائے اور اللہ کی ناراضگی کا ڈر جس کے اندر آ جائے، بتائیں وہ دنیا کی ان فضول باتوں میں اپنے آپ کو مصروف کرے گا؟ کیونکہ اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سودا۔ دھوکہ کیا ہے؟ سب میرا ہے، گھر میرا ہے، زیور میرا ہے، بچے میرے، شوہر میرا ہے، اور جب آتی ہے موت
تو بتائیں کیا رہ جاتا ہے؟ آپ کے وہی کراکری جس کو آپ ہاتھ نہیں لگانے دیتے، سب اتار کے یوز کرتے ہیں. آپ کے وہی جو فرنیچر ہے بڑا یونیک قسم کا، آپ ہر ایک کو اس میں نہیں بیٹھانے دیتے، پھر الگ سے رکھا ہوتا ہے، ڈرائنگ روم کو لاک کیا ہوتا ہے، اس کا حشر ہو جاتا ہے ماتم والے دن ہی. اور میں ایسی جگہ پہ جا کے یہی دیکھتی ہوں کہ کہاں گئے آج وہ لوگ جو تالے لگا کے ڈرائنگ روموں کو رکھتے ہیں، کیونکہ کاسٹلی چیزیں نا، ایک ایک کارپیٹ ہی مہنگا ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے آپ کا، سب کچھ یہاں رہ جانے والا ہے. آپ تو خالی ہاتھ ہیں، آپ کے پاس تو آپ کے اپنے اعمال تھے جو آپ کر کے ہی نہیں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان کو قبر تک اس کے جو ہے عیال پہنچاتے ہیں، مال تو پیچھے رہ جاتا نا، 3 ساتھی ہیں، مال تو گھر میں ہی رہ گیا، عیال قبر تک لے گئے، اور قبر کے اندر اعمال اترتے ہیں ہمارے پاس. تو اس لیے کہا دنیا دھوکے کا سامان ہے، دھوکے میں نہ رہیے گا کہ آپ مالک ہیں. آپ مالک نہیں ہیں، وہ مالک حقیقی بغیر نوٹس کے بلاتا ہے. یعنی دنیا میں کسی پر نعمتوں کی بارش ہونا اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ وہ حق پر ہے اور اللہ کے ہاں مقبول بندہ ہے. اسی طرح کسی کا مصائب اور مشکلات میں مبتلا ہونا بھی اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ اللہ اس سے ناراض ہے یا وہ باطل پر ہے، بلکہ بعض اوقات اخروی نتائج ان کے برعکس ہوتے ہیں. لہذا کسی کو اس دھوکے میں نہ رہنا چاہیے. اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا کی عارضی بہار اور ظاہری زیب و زینت میں اتنی کشش ہے اور اتنی پرفریب ہے جس میں مگر ہو کر انسان بعض اوقات آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور غافل رہتا ہے. جبکہ موت آ جاتی ہے تب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ مجھے دنیا میں رہ کے کرنا کیا چاہیے تھا اور میں کیا کرتا رہا. چنانچہ اس مضمون کی ایک حدیث ہے، یعنی لوگ سوئے پڑے ہیں، جب مریں گے تب ہوشیار ہوں گے، یعنی تب جاگیں گے. تو یہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالجزا نہیں ہے، اور اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. سمپل سا آپ دیکھ لیں نا کہ جب آپ پیپر دیتے ہیں، آپ میں سے ہر کوئی اس دور سے گزرا ہوگا، تو کتنے لمحے وہ قیمتی ہوتے ہیں کہ ہم گھڑی کی طرف بھی نہیں دیکھنا گوارا کرتے، ساتھ بیٹھے ہوئے کسی کی طرف بھی نہیں دیکھنا گوارا کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ابھی ٹائم ختم ہو جائے گا اور ہم سے ہمارا پیپر لے لیا جائے گا تو کہ ادھورا نہ رہ جائے. یہ بھی تو دار امتحان ہے نا. یہاں ہم تو ہر بات پہ کہتے ہیں سلا ہی نہیں ملا، ریگارڈ ہی نہیں ملا. یہ سلے کے لیے نہیں ہے. یہ تو دنیا کے دھوکے کا پہلو ہے، اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ دنیا ہر شخص کے لیے دارالامتحان ہے. اس کی زندگی عیش و عشرت میں گزری ہو یا تنگی ترشی میں، وہ خود صحت مند ہو یا بیمار ہو، عالم ہو یا نادان، غرض انسان کی کوئی بھی حالت ہو وہ امتحانی دور سے گزر رہا ہے. اس امتحانی دور یا امتحانی پرچے کا آخری وقت اس کی موت ہے. موت کے ساتھ ہی اسے یہ از خود معلوم ہو جائے گا کہ وہ اس امتحان میں کامیاب رہا یا ناکام. ساتھ اس کی کامیابی اور ناکامی کے اس پر اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آخرت میں اسے اس کے اعمال کے مطابق اچھا یا برا بدلہ مل کے رہے گا. اس لحاظ سے دنیا اور اس کی زندگی بلکہ اس کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہے، اور ہر شخص کو اپنی زندگی کے لمحات سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.